السلام علیکم ویورز، میں ہوں اطہر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نیوز۔ ناظرین، 12 ربیع الاول کے سلسلے میں یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 جلوسوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ ایک جلوس جو ہے وہ جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام منعقد ہوتا ہے، جبکہ دوسرا جلوس جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام منعقد ہوتا ہے۔ جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ جلوس جو ہے یہ تاج مسجد سے شروع ہوتا ہے اور یہ مختلف روایتی رواستوں سے ہوتا ہوا میلاد پارک میں جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے، جبکہ اسی طرح جو اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام جلوس منعقد ہوتا ہے وہ حق نواز پارک سے شروع ہوتا ہے اور گھاس منڈی سے ہوتا ہوا وہ چگلیا سے وہ جا کے حافظ جمال میدان پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس وقت یہ جو جلوس ہے یہ اپنے روایتی قدیمی راستوں سے رواں دواں ہے، منزل مقصود کی طرف یہ جلوس جو ہے رواں دواں ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس جلوس کے جو منتظمین ہیں ان سے بھی بات کریں۔ یہاں ہمارے صاحب شاہ صاحب موجود ہیں، کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو آج کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے بہت بہت مبارک ہو۔ اس حوالے سے آج 12 ربیع الاول سے کیا پیغام دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمۃ للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں ہی امن کا درس دیا اور ثابت کر دیا کہ ہم امن کے داعی ہیں اور امن کو پھیلائے۔ مکہ اس کا معین ثبوت ہے کہ فتح مکہ کے ہوتے ہوئے کسی آدمی کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، نہ کسی کی عزت پامال ہوئی، نہ کسی کے گھر جلائے۔ تو اس لیے ہم بھی اس امن کے پیغام کو لے کر چل رہے ہیں اور امن آسی کا پیغام دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے بتائے گا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ آپ مطمئن نہیں ہیں۔ ہم سیکورٹی کے حصے مطمئن نہیں ہیں، بالکل نہ انتظامیہ کے حصے مطمئن ہیں، نہ سیکورٹی سے مطمئن ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی لحاظ نہیں رکھا، نہ کوئی میٹنگ کی گئی اور نہ ہی ہمیں بتایا گیا کسی قسم کا۔ بارہا کچھ چیزوں کی نشاندہی کرائی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آج یوم پیدائش انتہائی محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ مومنین نے، مسلمین نے منایا اور بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت، اہل تشیع، ہر مسلک کے لوگ اس میں برابر آتے رہے، حتیٰ کہ میں نے غیر مسلموں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی اس جلوس میں آئے ہوئے تھے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت کائنات ہیں۔ حضور کی رحمت سے ہر ایک کو حصہ مل رہا ہے اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حضور کا دن ہر کوئی منا رہا ہے اپنے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق، لیکن اس موقع پر یقیناً میں انتظامیہ کی غفلت اور انتظامیہ کی سردمیری کا ذکر کرنے سے نہیں رہ سکتا کہ میں نے دیکھا کہ پچھلے سالوں کی نسبت اس دفعہ سرکاری عمارات کو جس طرح سابقہ تزئین و آرائش کا ایک نظام تھا وہ اس سال نہیں کیا گیا۔ میں نے مختلف سکولوں کو بھی دیکھا، مختلف بلڈنگز کو بھی دیکھا۔ کل رات میں نے چگلے کی عمارت کو دیکھا جب میلاد کی محفل میں جا رہا تھا میں، تو یقیناً اس محفل میں جاتے آتے ہوئے میں نے پہلے تو یہ سمجھا کہ شاید لوڈ شیڈنگ ہے اس لیے شاید لائٹ نہیں نظر آ رہی، لیکن جب لائٹ آ گئی پھر بھی چگلہ غیر آباد تھا۔ اس کی جو بلڈنگ ہے جو کہ ہر سال مختلف مواقع پہ جشن آزادی کے موقع پر اور خصوصاً عید میلاد کے موقع پر وہ سجائی جاتی ہے کمکموں سے، سریوں سے، لائٹوں سے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن اس انتظامیہ نے، میں ان کی مذمت کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اپنے جذبات کا اظہار یوں کرتا ہوں کہ بھئی اس خوشی کے دن جب کہ سارے پاکستان میں، عالم عجم میں، عالم عرب میں میلاد کی خوشیاں مسلمان منا رہے تھے اور روشنیاں بکھیر رہے تھے، لیکن ٹی ایم اے ڈیرہ کا یہ ذمہ داری تھی، ان کا یہ فرض تھا یا کسی اور ادارے کا فرض تھا کہ وہ لائٹنگ کرتے سرکاری اداروں پہ، اور ڈی سی صاحبہ نے جو سرکاری اداروں کے لیے ہدایات دی تھیں ان پہ عمل کیا جاتا۔ بعض سکولوں نے ان پہ عمل نہیں کیا اور چگلے کی عمارت اور باقی سرکاری عمارتیں تو شام غریباں کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ تو میں بس یہی کہوں گا وہ ذمہ دار کہ جنہوں نے ان روشنیوں کا انتظام کرنا تھا، خدا کرے کہ ان کی خوشیوں کے دن ان کے ہاں تاریکیاں ہوں،
ان کے ہاں ظلمتیں راج کریں اور ان کے ہاں شام غریباں ہو. بس یہی میرا احتجاج ہے اور میں ارباب اقتدار تک اپنا یہ پہنچانا چاہتا ہوں اور وابڈہ والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں مجھے تو صفائی نہیں آتی, کم از کم اس رات تو پوری لائٹ دیتے, کیونکہ مختلف جگہوں پہ یہ پروگرام ہو رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی اس ملک پر قادیانیوں کی حکومت ہے یا مسلمانوں کی حکومت ہے کہ حضور پاک کا دن آئے اور شایع نشان منانے کے سرکاری انتظامات نہ ہوں, تو ہم اس حکومت کو اور کیا سمجھیں اور کیا کہہ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ دہشت گردی متاثرہ علاقہ ہے اور یہاں پہ دہشت گردی کی متعدد وارداتیں بھی ہو چکی ہیں. جلسے جلوسوں میں جو ہے وہ خدا نہ کرے کہ ایسے قسم کا اگر کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے اسے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس پر عائد ہوگی. تو آج جو سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے. اپنے میزبان اطہر شاہ کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے شاہ نیوز. اللہ حافظ.